جی السلام علیکم۔ تسا نام میزبان عمران علی زندگی بیول نے پلیٹ فارمز کو لائیو اور اس ویلے ساڑے نال موجود ہے بڑی جانی پہچانی شخصیت کسی تعارف نے محتاج نہیں، ادبی حوالے نال بڑا کم کرنے پہ اور جڑی شاعری نے حوالے نال کچھ کتابوں نے مصنف بھی ہیں، جناب اسکاٹ لینڈ سو مسعود سلیم صاحب، اور ساڑے نال خالد عزیز شہزاد قریشی صاحب جڑے ہی بڑے ہی پیارے انداز وچ نعت خوانی بھی کرنے اور ادبی حوالے نال بھی بڑی دلچسپی رکھنے۔ اساں شہزاد قریشی صاحب رہاں کی اپنے پلیٹ فارم پر ویلکم کرنے ہیں اور شکریہ مسعود عمران۔ سلیم صاحب کی بھی ویلکم کرنے ہیں۔ جی دوئے مہمانوں کی بہت دلی مبارکباد، عید مبارک جی۔ جی سلیم صاحب تو سنا اج نا دن کیسا آغاز کیتا ہے اور اب تک عید نے حوالے نال تہاڑیاں کیا سرگرمیاں رہیاں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ عمران بھائی۔ عید نا دن موجودہ جڑا پورا شوب دور گزرنا پیا، بڑا مایوس کن اداسی نا دور گزرنا پیا۔ عید تو اس طرح نہیں ہوئی، بہرحال ایک روزے نے ختم ہویا، اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے آیا اساں اس طرح کہ جی اساں کی اس توفیق دیتی روزے رکھنے اور اساں شکر ادا کرنے تے مسجد جانے نماز پڑھنے واسطے، اتنی نہیں ہو سکیا۔ بہرحال اٹھی تو صبح نماز پڑھی، پھر بعض علماء ہیں سے کہ جو چاشت وقت 4 نفل پڑھی تو دعا کہ تو تساں کی وہ ثواب سے مل جاسی۔ نماز پڑھی تو پھر تھوڑی بار چہل قدمی کی تھی، واپس کر آیا، ناشتہ کیتا، پھر گھر تک کلائی ہونا میں آپ میاں تابو بیوی کچن چ گیا، کوئی کھانے چھانے بنائے اور پھر اس نے سامنے حاضر ہوں، بس دن گزری گیا۔ بہت اعلیٰ جی۔ شہزاد قریشی صاحب، شہزاد جناب قریشی صاحب جی، اج عید نی مصروفیات اپ ٹل ناؤ نے والے نال اساں کی بھی اور جڑے تواڈے نال ناظرین اور سامعین نے زندگی بیول نے انہاں کی بھی جڑا معلومات مہیا کرو جی۔ جی بسم اللہ، شکریہ عمران صاحب۔ سب تو پہلے تے زندگی بیول نے جڑے بھی دوست تھے جی تکھنے بے سلسوں کے سارے کی جناب دل نی عطا کریں جناب عید نیاں مبارکاں تے شکریہ جی۔ عید نا آغاز دی آج یوزل مسعود سلیم صاحب دسیا جی، اتنا کوئی سب تو ڈفرنٹ سی ہماری لائف ایکسپیرینس نا کہ کپڑے لائی بندہ گھر ہی بہی رہنا جی، اس قسم کا حساب کتاب سی۔ کپڑے لائے جی تے گھر ہی بیٹھے نفل وغیرہ نماز شاز پڑھی جی، تے پھر فوناں کا سلسلہ شروع ہو گیا جی، پاکستان فون کرنے، اتھے دوستاں کے فون کرنے۔ میری جی سب تو بڑی مصروفیات سی جی وہ قبرستان نہ وزٹ ہونا جی، کیونکہ میرے ریلیٹیوز اتھے ہیں، انہوں نے قبر تے جا کے دعا خیر کرنی، وہ زیادہ میرا مصروفی تھی قبرستان جا کے۔ اور قبرستان میں جا کے واقعی ایک چیز تکھی جی کہ لوگ اپنے پیاراں کے اتھے یاد کرنے، بڑی گہما گہمی مطلب فیملیاں نے لائیاں، مثلا باقاعدہ سوشل ڈسٹینس کا بھی میجرمنٹ رکھا گیا سی، جڑا کہ گورنمنٹ نیاں ایڈوائس سن اس نے مطابق جناب لوگ جا رہے سن، صرف ریلیٹیو جا رہے سن اور اتھے گیدرنگ ہو رہی سی، اور وہ اپنے جڑا نا کر رہے سن جناب کے دعا شا کر رہے سن اپنے جڑے عزیز وکار ہے سن، اسپیشلی جڑے ریسنٹلی جناب لوگ فوت ہوئے انہوں نے، ویسے بھی لوگ آئی جا رہے سن کیونکہ ریسنٹلی جڑیاں ڈیتھ ہوئی نے ڈیو ٹو کرونا نہیں ویتو اس نے ویتو۔ تو اس تو بعد دوبارہ کر جی تے مسعود سلیم صاحب دسیا کہ کچن ماڑا بھی سا تے جی جسے انہوں نے تے آپ کو جناب کوئی سویٹ وغیرہ بنائی سی، ہر چیز کھادا پیتا جی، تے بس جی بیٹھے ہیں تے پہلے پروگرام تکنے پسند ہوں۔ شکریہ سن جی لائیو کیندا ہے، میں آج چلو دوستانہ گپ شپ ہوئی جائے جی مسعود سلیم صاحب اپنی واقعی چیز تکھی جی کہ لوگ اپنے جی پیاراں کے ریسنٹلی جڑیاں ڈیتھ ہوئی۔ جی مسعود سلیم صاحب تساں اپنی مصروفیات وگائی دیتی۔ عید نا جڑا تہوار بڑا ہی پرمسرت تہوار ہونا، لیکن جس طرح نے موجودہ سرکمسٹانسز چلنے پہ، کافی ٹف سرکمسٹانسز چلنے پہ، لیکن اس کے باوجود بھی اساں کی عید منانی ہے اور خوشی نہ سمایا۔ کوئی اس حوالے نال کوئی تساں اپنے سمائین کی یا ناظرین کی جڑا کوئی تازہ کلام یا کچھ جڑا تساں ماضی وچ جڑا لکھیا وہ پیش کر سو؟ اس سال جڑا عید نا موقع آیا اس نے واسطے 2 شعر لکھے سے، مفت شعر سے ایک کہ عجیب آیا ہے اب کے برس یہ عید کا دن،
عجیب آیا ہے اب کے برس یہ عید کا دن، گلے لگانے کو کہیں اشارہ نہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ عجیب آیا ہے اب کے برس یہ عید کا دن، گلے لگانے کا کوئی کہیں اشارہ نہیں۔ اور ایک اور شعر سے کہ ہائے ویرانیہ دل کی یہ سکتی سی فضا، بہت خوب۔ ہائے ہائے ویرانیاں دل کی یہ سکتی سی فضا، عید کے دن بھی میرے گھر سے اداسی نہ گئی، عید کے دن بھی میرے گھر سے میرے گھر سے اداسی نہ اداسی گئی۔ نہ گئی۔ بہت خوب۔ اور میں کیا کروں گا ستاروں کی کہکشاں لے کر، میں کیا کروں گا ستاروں کی ستاروں کی کہکشان لے کر، کہکشاں لے کر، میرے نصیب کا روشن کوئی ستارہ نہیں، میرے نصیب کا کوئی روشن ستارہ نہیں۔ روشن کوئی واجب ستارہ کیا نہیں۔ خوب خوب۔ اور بٹ صاحب تو سے نظر خاص شعر واہ جی ہمیں واہ، تو جو بسم اللہ، تمہارے حسن فسوں گر کا ہو بیاں کیسے، واہ تمہارے حسن فسوں گر کا ہو بیاں کیسے، تمہاری شان کا کوئی بھی استعارہ نہیں۔ واہ جی واہ، واجب کچن نہ ہاں کہ مہتاب وہاں آفتاب وہاں۔ اے تو سنی ذرا نوازی ہے محترم مسعود سلیم صاحب، تساں اس نظر نال تکنے تے ویسے بھی شاعر جڑے وے انہاں نے خصوصی جڑی ہے انہاں نے طبیعت جڑی ہے اس طرف مائل ہونی جی۔ ویسے بعض دفعہ مجھے کچھ شاعر جڑے وے انہاں نے تلخی نظر سے تے مجھے کافی عجیب جا لگنا کہ شاعر جڑا ہے وہ مشترکہ ہونا اور ہر چیز بڑے فطرت میں بڑے کلوز ہونا، اور اس کا پیغام ہی جڑا محبت اخوت نہ پیغام لینا، لیکن کچھ شاعر جڑے جنہوں نے تلخی میں تکنا ہے یا وہ مجھے کافی عجیب جا لگنا کہ ایک شاعری بھی اور تلخی بھی یہ تھوڑا جا جڑا اسنا امانگی نہیں بنی جی۔ اصل ایک گل میں ذاکر تھوڑی جی جی وضاحت، ایک گل میں تھوڑی وضاحت کرنا کہ ایک جو شاعر ہونا ایک جی قدرتی شاعر ہونا جو ایک وہ اس نا میں تو یہ سمجھانا کہ جیسا ایک مصور ہونا اس کی جو چیز دسی اس کی پینٹ کری چھوڑنا، اور چیز اچھی بنی یا بری بنی اس نے اس عمل دخل مصور نہ پینٹر نہ نہیں ہونا، اس کی جگہ دسیا اور جسے محسوس کیتا اس پینٹ کری چھوڑیا۔ اسی طرح ایک شاعر نے ایک طبیعت ہونی، شاعر ایک بہت احساس ہونا، مصور بھی احساس ہونا تائیں تو اس چیز کی پینٹ کرنا، اور اسی طرح شاعر بھی ایک بہت ہی احساس ہونا، اس کی جی چیز کو دسنی اس طرح پیش کری چھوڑنا۔ جڑے ہونے جس طرح تساں گل کی کہ ایک پیغام دینے وہ ایک مشینری شاعر ہونے، میں تو آخساں کہ وہ جڑے وے وہ تھوڑا جہا بناوٹ کو کم کنے۔ صحیح۔ اچھا شاعری کیونکہ اکثر تکنے چاہیا خود بھی آسے ہلکے وچ رہے ہیں جڑے، کیونکہ سارا خطہ جڑا ہے وہ شاعری نے والے نال بڑا زرخیز آ، اور جی جی بڑی حالت ہونی سی کہ 9ویں 10ویں اجا اسکول جانے سے کامن چیزاں جڑیاں اس سمجھ وچ نہیں چنیاں سیاں، تے جڑے 12-13 سال نے لڑکے 14 سال نے لڑکے شاعری کرنے سے اور بڑی اچھا انہوں نے کافیہ ردیف ملنا سا۔ اور اس حوالے نال تساں اساں کی دسو کہ شاعری نہ تساں آغاز کتنی عمر وچ کیتا، اور اب تک تساں اس نے کتنی تساں کی تصانیف ہوئی چکیاں، اس نے تھوڑی جڑی جڑا بیک گراؤنڈ ہے اس نے حوالے نال اساں کی بھی اور تساں اپنی جڑی عوام ہے جڑے تکنے ناظرین ہے انہاں کی آگاہی دیو پلیز۔ شاعری نے جو رسیم تو سمجھ کو بچپن جی موجود سے جی جی عمر کہ نہ کچھ یاد کو نہیں، اسکول 8ویں 9ویں کلاس ہوں اس تو پہلے شاید کچھ شوق آیا سی، 8ویں 9ویں نے اس دور ردیف کافی نہیں پتا سی، لیکن شعر نہ وزن کیا ہونا بیر کیا ہونی اتنا زیادہ علم نہیں سی، لیکن بس تکا مارنے رہنے سے۔ اور پھر جس وقت کالج گیا تو اتنے ایسا نے ایک اردو نے پروفیسر سے انعام الحق صاحب، بڑے خوبصورت انہوں نے زبان سی لہجہ سا اور سنی انہوں کی بڑا لطف وچنا تھا، انہوں کی آڑے سے کہ بھائی ایسا کی دسو شاعری کس طرح کرنے آنے نہیں پتر شاعری بڑا مشکل کام ہے کو نہیں ہونا ہے، تو میں تو ایسا دو پڑا جڑے سے ہے نہیں ایسا تو جسی تک ایسے ایسا بھی کری چھوڑ سا دسو کتنی مشکل جڑا کام نہیں ہونا آنے، چلو ٹھیک ہے ایک طرح مصرا دیسا تساں ایک غزل لکھو اس نے پر یا ایک شعر لکھو، اگر میں سمجھا کہ تساں جو رسیم تھے وے صرف انہوں نے نمو کرسا انہاں کی ایل سے بس صحیح چلو ٹھیک ہے، اور پھر انہوں طرح مصرا دیتا کہ مشکل یا پڑی ہے کہ گردش میں جاؤں ہے، مشکل آپ پڑی ہے، مشکل یا پڑی ہے کہ گردش میں جام ہے، اچھا اچھا گردش میں اس جام نے ہے۔
ہاں تو اس نے پھر ایک مصرع لکھا تو انہوں کی شاید پتہ لگ گیا کہ واقعی کوئی تھے جلدی. پھر شامی گھر بلایا نے مختصر جی نشست کی نے اس نے تھوڑا دسیا نے کہ بیر شہر کیا ہونی تو وزن کس طرح ہونا تو اس کی تختی کس طرح کرینا. اس تو بعد پھر وقت حالات کو تھوڑا بہت اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن یہ کہ شغل تھوڑا بہت لکھنا رہا. اصل اس وقت عمر غالباً کتنی سی؟ 81 82 نہیں گل 83 نہیں گل ہے تقریباً 17-18 عمر تھی. اچھا اچھا جی صحیح. بس اس شوقیہ لکھنے سے کچھ مطلب جی ایک عمر جیسے بتائی مشہور ہونا سدی لونا کہ میں مشہور ہوئی ہاں ہماری شہرت ہے لوگ واہ واہ کرن بس اس لیے شوق ہونا سی. اچھا پھر آہستہ آہستہ پھر جب سکول ٹیچنگ شروع کی تھوڑا بہت تو اس وقت کم ملنا سی کیونکہ جس سکول سے رہا اتنے ایڈوانس چودھری غلام مرتضیٰ صاحب سے بڑے سخت بھی مالک سے وہ بڑا رٹ کے نہیں ہونے سے تو فکر ہی آنا سی بےزتی نہ ہو جائے. جی جی پھر جس وقت انگلینڈ چیا تو اتنے ایک دو فیس بک کا آغاز جب شروع ہوا فیس بک نہ غزل ایک دو لکھیاں تو اس لیے ہونا سی فیس بک سے پہلے ہونا سی putwa.com اسے اللہ تعالیٰ مفت کا ساجد مدیر اور کافی سرگرم اس نے بنانے سے انہیں ایک دفعہ ہماری غزل پڑھی تو انہیں کہ میں غزل پوسٹ کرا میں کرو میری تو کافی پسند کی تھی لوگوں تو مکی پھر ساجد مدیر صاحب آنے کہ تساں لکھنے کیاں نے میں یار بس لکھنا جو دل کرا ہے نہیں تساں لکھو تساں کتاب لکھو میں یار میں کیا کتاب لکھاں. پھر نہ ایک شاعر بڑے مشہور شاعر نہ کیندا ہے تک اگر اس کی لوگ پڑھ سکنے اسی کتاب پڑھ سکے تو تساں تو نہ زیادہ جی بہتر ہے. پھر میں خوش کی کتاب تیرے تک یا ہلے شاید نہیں ہوئی 2 کتابیں کے بعد مکمل بس کچھ ٹیکنیکل وجہ گئی اس جی ہلے شاعت نہیں ہو سکی. ایک کتابی دستے کوثر اس نا مسودہ تیار آ سب کچھ تیار ہے بس. دوسری جہی ہے کتاب جی بعد شروع کی اسی کمپوزنگ مکمل ہوئے گی وہ بس کرونا وائرس نہ ختم ہوا تو آشمی گرافکس مبین تیارہ بیٹھا ہوا پارت ہولی تو اسے کم سارا مکمل ہو گیا مسودہ تیارہ بس پرنٹنگ پریس جانے دے رہی ہو انشاءاللہ 2 کتاباں کے بعد گئے انشاءاللہ آ جا سیں. صحیح. اپنے قریشی صاحب جی بسم اللہ. جی قریشی صاحب آگاہی دیتی مسعود سلیم صاحب اپنی شاعری نے کس طرح ابتدا کی تھی نے اور کس طرح سفر جاری ہے اور سفر جڑا ہے اس نے مزید پختگی اچھنی پہ دن بدن زیادہ سے زیادہ. اچھا تساں کی بھی دلچسپی ہے ادب نال بڑی لکھنے والے نال تساں خود تا کوئی اس نے وچ کوئی مگی اگر کوئی میں سے کوئی غلطی ہے اگر مگی اس نے نالج نہیں اگر تساں کچھ ذاتی بھی تہاڑی کوئی سلسلے بھی کاوش ہے یا خالی تساں کی شوق اپنے نہیں حد تک. شکریہ عمران صاحب. جسے مسعود سلیم صاحب ذکر کیتا ہے ہر بندے کی شوق سکول تو ہی ہونا جی. سکول تو بھی جناب صرف پڑھنے نہیں آتا شوق سی نہ اپنی کمپٹیشن یا تقریری مقابلے جانا اس حد تک ہے سی لیکن لکھنے نے حد تک کو نہیں جی قلم نہیں اٹھایا ایویں جی مسئلہ ہی ہے لیکن پڑھنے نے لحاظ نال ہے سی کوئی کافی زیادہ اچھے شاعر سن انہاں کی پڑھنے سن جی اپنا بلال کو نہیں لیکن زیادہ میرا سی جڑا جی پڑھنے نال جڑی تقریری مقابلے سن سکول کالج اس لحاظ نال جائنا تے پھر پروفیشنل لائف ہی گیا تے یو کے چ آیا تو پھر ذرا نعت خوانی زیادہ آ گیا وہ طرز پڑھنا اور کرنا اللہ تعالیٰ نے حبیب نے جڑا ہے وہ کلام پڑھنا مختلف محفلیں جائی تے وہ اس پاسے زیادہ ہوئی گیا لیکن ظاہری گل ہے جی کیونکہ جڑا پٹھوار نال تعلق رکھنا بندہ اس کی شاعری تے نال چنگی لگنی جی تو پڑھنے نے حد تک جڑا ہے جی بالکل. سو سٹیم صاحب بھی ماشاءاللہ پڑھنے رہے ہیں تحریراں جی فیس بک تے بھی تے باقی جگہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام لکھنے اور بڑا انہوں نے آسان الفاظ ہونے کہ جڑے ہر بندے کی جڑا سمجھ لے جڑے بعض اوقات کوئی شاعر ہونے وہ بڑے مشکل الفاظ یوز کرنے اور اساں جہاں لوکاں کی دفعہ الفاظ سمجھ نہیں لگنے انہوں نے شاعری ایسی ہونی کہ بالکل بڑے آسان الفاظ نال وہ بڑے کہ بڑا تھوڑیاں کٹ لینا جی بڑا مطلب کڈی گنے جی تے یہ بڑی نہ کل ہے جی ٹیکنیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہ خوش رکھے جی اللہ تعالیٰ اس طرح لکھنے رہن جی اللہ تعالیٰ انہوں نے قلم وچ اور طاقت ہے جی یہ چیز ہے جی. بہت بہت شکریہ جی سنجدی تعریف کری چھوڑی اللہ کرے میں سے قابل ہوئی جا ہاں جی بہت بہت شکریہ. جی مسعود سلیم صاحب ادب نے بارے وچ کچھ دسو.
ادب میں ادب ہمارے ادب سمجھو ایک قوم کی نشو و نما ایک ذریعہ ہونا. اور جس تک ہمارا ذاتی خیال ہے کہ میں تاریخ نہ مطالعہ کیا ادب نے لحاظ جس وقت ایک معاشرہ زوال پذیر ہونا ادب اس کی واپس بلندی پر پہنچانا. اور ہمیشہ ادب ادو ہی رجوع پہنچیا جدو کسی قوم پر زوال ہویا. جس وقت کوئی قوم ترقی پر ہونی اس کا ادب اتنا پختہ نہیں ہونا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہونی. ادب ویسے شاعری یا نثر یا نظم جتنی بھی تو تحقیق تاریخ پڑھ سونا جس وقت کسی قوم پر زوال ہونا اس کا ادب بڑا پختہ ہونا. اور بڑے نامور شاعر اس دورے ہونا جدوں کسی قوم پر عروج نہیں ہونا. اور جس وقت عروج ہونا اس وقت مرکات سارے پسے پس چل جڑے کیونکہ انہیں ضرورت نہیں ہونی. اور ادب کسی قوم کی سوارنا یا بنانا یہ ادب نے ایک خاصا ہے. صحیح. ویسے جس دور وچ علامت صاحب یا دیگر 1857 وچ جنگ آزادی ہوئی جڑی شاعری سی ہے وہی بیانیہ مرتب کرنی سی ایک لحاظ نال پیغام جڑا سا ورلڈ وائڈ پیغام وہ جڑا میڈیم سا وہ ادب میڈیم سا. ہوں جس طرح کہ موجودہ دور اس چاہی کنی ٹیکنالوجی چاہی کنی آ دور وچ اپنا اپنا جڑا پلیٹ فارمز کردار ہونا جی یہ شاعری اس ویلے بڑی مؤثر سی. اس نا پیغام دور تک جانا سا اور جڑا اس نا بنیادی نقطہ ہے سا کہ چاہے وہ سیاسی پیغام ہوا ہے چاہے وہ مذہبی پیغام ہوا ہے وہ اس نے وچ پیوست سا. آیا کہ اج بھی کچھ حد تک یہ چیز جڑی ہے ایک جڑے ادب ہے اس چیزہ کی اپر پورا اترنا پیا یا وہ کتنا لوگوں کی زندگی پر یہ میسج اثر انداز ہونا. اس طرح تو نہیں ہونا پیا جس طرح اس دور چ سا کیونکہ سب تو بڑا جا اس وقت اصل المیہ ہے کہ اصل جی قومی زبان ہے اس سے پر کافی اس وقت زوال آیا وا. اساں اپنی قومی زبان اردو زبان کی استعمال کرنے کی شرم محسوس کر رہے ہیں. اسکول میں بچے تو جاؤ تو اردو بولنے کی شرم محسوس کر سکیں انگلش بولنے کی بڑا اعزاز سمجھنے ہو ایک بڑا المیہ. لیکن اس سے باوجود کچھ اتنے عمدہ اور بہترین شاعر ہے جیسے اپنے بیول کاظمی صاحب ہے ماشاء اللہ اتنا خوبصورت کاٹ لکھنے لیکن اتنا خوبصورت لکھنے کہ بار بار پڑھنے دل کرنا اس کی. اسی طرح ایک اور بالکل نوجوان لڑکا علی حیدر ماشاء اللہ اس نے بھی کلام اتنا پختہ ہونا کہ دل کرنا کہ انہیں بندہ سنی تو انہیں کی داد دینا دل کرنا کہ بار بار بندہ سے تو بار بار داد ہے. ادب مؤثر ہو سکتا ہو رہی لیکن اگر اصلی جائے ریاستی ہو اس کی اردو کی اپنا کوئی اچھا مقام دے اور اسی نے سرپرستی کرے دے اس تو بہتر اس نہ ہو سکنا. سب تو جی بڑی گل ہے کہ کو جا ایک کوئی ادیب یا ایک کوئی مولوی پوری گھنٹے تقریر کرنا نا اس کا اثر نہیں ہونا جتنا ایک شاعر نے دو کلیاں دو مصرے ایک شعر نہ حاصل کرنے لوگ اس کی جلدی قبول کرنے. جی جی بے شک. محترم شہزاد قریشی صاحب تساں کی اساں زحمت دساں کہ اگر تساں ساڑے ناظرین کی سمائین کی اپنی پیاری اور خوبصورت آواز وچ کوئی کلام پیش کرو کوئی غزل پیش کرو کچھ بھی پیش کرو تاکہ لوگ تساں کی سنی تمادی جائیں. چلو جی غزل تو میں تمہیں کہا کہ شاعری صرف وہ اتنا اس میں لبو لہجہ شاعری جی نہ ہے جی تے یہ کہ نعتیہ کلام سے تھوڑا جا جڑا بورا اصل ہے جی دو کوئی شعر نعت نے سنائی چھوڑنا ہے حمد نے سنائی چھوڑ سا تے غزل یہ اس طرح کی جڑی ہے ہو سکنا کہ میں اس میں معذرت کر سا جی وہ میں اس کی جڑا ہے تھوڑا جا ایک کلام ہے جی جنید جمشید نے پڑھیا سی اللہ کری کہ نعمت کرم کی میرا دل بدل دے اس نے دو چار شعر تساں کی کوشش کرنے سنانے نہیں جناب وہ سنا چھوڑنے. میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے
ہوا و حرص والا دل بدل دے، واہ بہت خوب میرا بہت خوب. غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا درکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سبحان اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ بہت خوبصورت جی بہت ہٹا خوبصورت. لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا خوبصورت. غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بہت خوب. بہت سہل خوبصورت فرما بات ہے ماشاء اللہ. مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میری مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، واہ واہ کیا بات ہے میرا کیا بات ہے. غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بہت خوب. میرا بہت دل اعلیٰ. بدل دے، میرا دل بدل دے۔ شکریہ جناب عمران صاحب۔ بہت بہت خوب جی. جی مسعود سلیم صاحب، جناب کچھ غزل، کوئی غزل کسی قسم کا کوئی کلام؟ کوئی غزل کسی قسم کا کوئی کلام. ایک دو شعر ہے. جی ٹھہرے نہ کہیں ان کی نگاہوں میں خطاوار، واہ ٹھہرے نہ کہیں ان کی نگاہوں میں خطاوار، اے دل ہے ابھی کون تیرے مد نظر دیکھ، واہ واہ جی واہ، سبحان ٹھہرے نہ کہیں ان کی نگاہوں میں خطاوار، اے جی. دل ہے ابھی کون تیرے مد نظر دیکھ، واہ. میں تنہا نہیں ہجر کی راتوں کا مسافر، میں تنہا میں نہیں تنہا ہجر کی نہیں باتوں کا. ہجر کی راہوں کا مسافر، راہوں کا ہمراہ میرے مسافر. چل رہے ہیں شمس و قمر دیکھ، واہ واہ واہ، واہ بہت واہ. خوب۔ میں تنہا نہیں ہجر کی راہوں کا مسافر، ہمراہ میرے چل رہے ہیں شمس و قمر دیکھ. بہت اعلیٰ. ایک شعر نے اس نے کچھ شعر، ان سے امید وفا اور نہیں اور نہیں، بس ان سے امید وفا اور نہیں اور نہیں، اپنی قسمت سے گلا اور نہیں اور نہیں، واہ واہ واہ. ان کی خوشبو کے بنا میری گلی سے ہو گزر، ان کی خوشبو کے بنا میری گلی سے ہو گزر، سن رہی ہے باد صبا اور نہیں اور نہیں، واہ، مقرر جی، مقرر سلیم صاحب ذرا دوبارہ جناب۔ ان کی خوشبو کے بنا میری گلی سے ہو گزر، اپنی واہ جی، قسمت، ان کی خوشبو کے بنا میری گلی سے ہو گزر، سن رہے ہے باد صبا اور نہیں اور نہیں. واہ واہ، کیا بہت بہت بات شکریہ شکریہ بہت. جی واہ، ضبط کا ٹوٹ نہ جائے کہیں میرا یہ بھرم، ضبط کا ٹوٹ نہ جائے کہیں میرا یہ برم، کب تلک جور و جفا اور نہیں اور نہیں، اور نہیں، واہ جی واہ، بہت خوب. بہت خوب. بہت خوب. ہم حقیقت تیرے وعدے کی سبھی جان گئے، ہم حقیقت تیرے وعدے کی سبھی جان گئے، تجھ سے پیمان نیا اور نہیں اور نہیں. اور نہیں، واہ جی تجھ واہ، سے بہت پیمان بہت نیا شکریہ اور نہیں اور نہیں. اور بہت نہیں. خوب جی. بہت خوب. ایک بجز تیرے نہیں اور تمنا کوئی، ایک بجز ایک تیرے بجز کوئی، تیرے نہیں اور تمنا کوئی، اب کوئی حرف دعا اور نہیں اور نہیں، وہ نہیں، واہ واہ جی واہ، زبردست۔ ایک بجز تیرے بنا اور تمنا کوئی، اب کوئی حرف دعا اور نہیں اور نہیں، اور یہ تساہل یہ تجاہل یہ تغافل کیوں کر،
یہ تساہل یہ تجاہل یہ تغافل کیوں کر، یہ تماشا بخدا اور نہیں اور نہیں. واہ واہ واہ. یہ تساہل یہ تجاہل یہ تغافل کیوں کر، یہ تماشا بخدا اور نہیں اور نہیں. اور نہیں. اور آتش ہجر ہی کافی ہے جلانے کے لیے. آتش ہجر ہی کافی ہے جلانے کے لیے. جلانے کے لیے. جرم الفت کی سزا اور نہیں اور نہیں. واہ جی واہ. جرم الفت کی سزا اور نہیں اور نہیں نہیں اور نہیں. اور نہیں. اب تو چلمن کو ہٹا بیچ سے پردہ کیسا. اب تو چلمن کو ہٹا بیچ سے پردہ کیسا، مجھ سے یہ شرم و حیا اور نہیں اور نہیں. اور نہیں. واہ. اب تو چلمن کو ہٹا بیچ سے پردہ بہت خوب. کیسا، مجھ سے یہ شرم و حیا اور نہیں اور نہیں. زبردست. اب تو زاہد یہ جبیں ہوک گدرے یار پہ خم. اب تو ظاہر یہ جبیں ہوگی درے یار پہ خم، سجدہ عشق قضا اور نہیں اور نہیں. واہ ان بہت سے خوب. امید وفا اور نہیں اور نہیں، اپنی قسمت سے گلا اور نہیں اور نہیں. زبردست شکریہ جی. زبردست. بسم جی اللہ. مسعود سلیم صاحب بڑا ہی تسن ایک کلام جڑا ہے بڑا محظوظ کیتا، بہت پیاری آواز بڑا دلکش بڑا دل نشین قسم نا کلام پیش کیتا. اصل نال اس ویلے ساڑے انتہائی معزز دوست محترم سلمان بٹ صاحب جوائن کیتا سانگے جی. اساں انہاں کی ویلکم آکھنے زندگی بیبل نے پلیٹ فارم وچ. ساڑے نال سلمان بٹ صاحب، ساڑے نال شہزاد قریشی صاحب، اور سکاٹ لینڈ تو ساڑے نال مسعود سلیم صاحب موجود ہیں. اور مسعود سلیم صاحب کافی ادب نے والے نال اساں کی معلومات دیتی. قریشی صاحب نے کلام پیش کیتا. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بٹ صاحب، خوش آمدید. سیرکھیاں پر بسم اللہ. مبارک جی السلام علیکم جی سلمان بھائی، عید نے مبارک جناب. تو سارے کی میری طرفوں بہت بہت عید مبارک جناب. اور جتنے بھی میرے دوست احباب جاننے والے بہن بھرا جتنے بھی دیکھ رہے ہیں جس ویلے، انہوں سارے کی میری طرفوں بہت بہت عید مبارک. سر سناؤ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ نے شکر جی. محفل اس ویلے پکائی نے جی بس عمران ہو رہا بس جتنے بٹ ہون دو کٹھے تے محفل گرم تو ہی جانی. اساں نے اصل مال کالج ہاسٹل چھوڑے سے تے کوڑا سا بٹ سکوئر ہاؤس کمرہ سے اتھے دو بٹ رہنے سے کٹھے ہی. انہاں باہر کھڑکی لکھی لایا اور کہ بٹ سکوئر ہاؤس. تساں نہیں ذرا نوازی ہے جناب محترم سلیم صاحب. جی سلمان بٹ صاحب تساں عید نے والے نال کچھ کوئی تازہ کلام کسی بھی کوئی تازہ کلام کیا ہو سکنا کہ میں پتہ ہے بھائیا تے ماشاءاللہ شاعر ہیں جی. تو اساں او ٹرکانے پیچھے جڑے دو چار لکھے ہونے سے نا فکر اساں وہ رٹنے والے بندے سن. تساں شاعر تساں ماہر ہو. تساں جے انداز پڑھنے نہ ہونا ماشاءاللہ بڑا خوش سے بڑے ماہر ہو. اللہ تعالیٰ ہر بندے کی کچھ نہ کچھ خاص اہلیت دیتی ہونی. ساڑے کول کوئی نہیں تساں کول. نہیں ماشاءاللہ نہیں تساں ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے. تھوڑے پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. شمار بھائی تساں جڑا پہلا ایک شعر ہے جی تساں نے ایک شعر ہونا جی 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 حکم کرو دسو. میں کیا تساں ایک شروع کرنے ہونے اپنی کہنا شاعری نے آغاز تساں کھڑکی تک جا پہنچی او پہلے لازمی سنایا جناب. تساں نے بڑا وہ پھول لے کے کھڑکی تک دا مجھ سے اتنا اس طرح نہ کوئی تساں ہے جی میں یاد نہیں آ رہی. بڑا خوبصورت تساں جناب پڑھنے ہو. ایک منٹ دیو کہ وہ میموری جڑی ہے نا وہ پھر اس نے جو پھر سی نا تو پھر میں سنائی جی جی بسم اللہ. شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں وہ شخص، شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں وہ شخص، چراغ بانٹتا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں. ہاں 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 واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. واہ جی واہ. اور دوسرا شعر ہے کہ ماضی کو سوچتے ہوئے میں کانپ سا گیا،
ماضی کو سوچتے ہوئے میں کانپ سا گیا. ماضی کو سوچتے ہوئے میں کانپ سا گیا. ہم ایک چوک میں بچھڑے تھے راستوں کی طرح. کیا بات ہے, بہت بچھڑے تھے راستوں کی طرح. راستوں کی طرح. ہم چوک میں بچھڑے تھے راستوں کی طرح. بہت خوب بر صاحب, بہت اعلیٰ. اچھا غزل ہے سر مسعود صاحب. میرے دامن کو میرے پیار سے بھر جائے. میرے دامن کو میرے پیار سے بھر جائے. میرے دامن کو میرے پیار سے وہ بھر جائے. ہو نہ پایا جو زمانہ وہ آج کر جائے. وہ آج کر جائے. بہت خوبصورت, سبحان. مجھ سے بیتا ہے محبت میں ایک برس جیسے. مجھ سے بیتا ہے محبت میں ایک برس جیسے. مجھ سے بیتا ہے محبت میں ایک برس جیسے. یوں ہی خواہش ہے میری زندگی گزر جائے. گزر جائے. بہت خوبصورت. شوق نظروں سے مجھے غور سے دیکھا نہ کرو. شوق نظروں سے مجھے غور سے دیکھا نہ کرو. آنکھوں سے کہیں دامن صبر جائے. ایک خواہش ہے میرے دل میں امڑتی جاتی. ایک خواہش ہے میرے دل میں امڑتی جاتی. تو میرے ساتھ کسی اور جگہ پر جائے. جگہ اور پر جائے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کس طرح سے چاہا ہے. واہ کیا بات ہے, بہت خوبصورت. جانتا ہے تجھے کس طرح سے چاہا ہے. یہ ہو سکا نہ کبھی دل یہ تجھ سے بھر جائے. بھر جائے. لے کے آئیں گے اسے دھوم دھام سے خرم. واہ. لے کے آئیں گے اسے دھوم دھام سے خرم. یہ نہ ہوگا کہ کسی اور کے وہ گھر جائے. گھر جائے. آخر دو ترے شعر تساں سنائی چھڈاں کوئی عید نے حوالے نال. جی بسم اللہ. غزل نہیں شعر. بسم اللہ. کہ اب وہ روٹھا تو اسے ہم بھی بھلا رکھیں گے. اب وہ روٹھا ہم بھی بھلا رکھیں گے. اسے ہم بھی بھلا رکھیں گے. اپنے دشمن سے بھی انصاف روا رکھیں گے. روا رکھیں گے. واہ واہ سبحان اللہ. کچھ وعدہ رہا کل شام سے پہلے پہلے. کچھ سے وعدہ رہا شام سے پہلے کل شام سے پہلے پہلے. ان درختوں سے تیرا نام مٹا رکھیں گے. مٹا رکھیں گے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت. پہاڑوں پہ کبھی برف کا موسم ہوگا. جب پہاڑوں پہ کبھی برف کا موسم ہوگا. دل کے آنگن میں تیرے خواب سجا رکھیں گے. جا رکھیں گے. واہ کیا بات. بیٹھے تو وہ آنکھیں نہیں پڑھنے دیتی. پڑھنے بیٹھے تو وہ آنکھیں نہیں پڑھنے دیتی. تیرے خط کو کتابوں سے جدا رکھیں گے. جدا رکھیں گے. واہ واہ بہت خوبصورت. خون دل میں جو تیرا ہاتھ ملوث پایا. خون دل ہم میں تیرا جو ہاتھ ملوث پایا. ہم واہ واہ کیا بات ہے, بہت خوبصورت. پھر پڑھائے شعر دوبارہ. خون دل میں جو تیرا ہاتھ ملوث پایا. خون دل میں جو تیرا ہاتھ ملوث پایا. ہم تیرا نام بدل دیں گے ہنا رکھیں گے. واہ کیا بات. تجھے عید جو ملنے جائیں. سوچتے ہیں کہ تجھے عید جو ملنے جائیں. تیرے مہندی سجے ہاتھ پہ کیا رکھیں گے. کیا رکھیں گے. واہ تو نہ آیا تو اسی شام کے ماتھے پہ وقار. تو نہ آیا تو شام کے ماتھے پہ وقار. شام کے ماتھے پہ وقار. ہم تیرے ہجر کی تصویر بنا رکھیں گے. بنا رکھیں گے. کیا خوبصورت, بہت خوبصورت. اس میں کہ فراز کا ایک شعر یاد آیا اس سے غزل پر. کسی بے وفا کی خاطر یہ جنوں فراز کب تک. جو تجھے بلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جاؤ. واہ واہ جی واہ. تجھے بلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جا. کسی بے وفا کی خاطر یہ جنوں فراز جی بسم اللہ. تو اس میں سننا پیا تے او میں دوبارہ تساں کی سنائی سکنا ہے. پھول ہاتھوں میں لیے جا پہنچی. پھول ہاتھوں میں لیے جا پہنچی. شوق سی بیل ان کی کھڑکی تک. پھول ہاتھوں میں لیے جا پہنچی. شوق سی بیل ان کی کھڑکی تک. مجھ میں اتنا بھی حوصلہ نہ ہوا.
واہ ہاں واہ کیا واہ، بات ہے، زبردست سبحان اللہ. زبردست جناب، بہت خوبصورت. بہت شکریہ جناب، زبردست. جی مسعود سلیم صاحب، جناب آخری کیوں ٹائم کی قلت ہے، اس کے سبب سلمان بٹ صاحب نے بڑے ہی پیارے انداز میں اور بڑی پیاری جو ہے غزلیں اور ہمیں سنائی، ہمیں معزوز کیا. تو آخری کوئی غزل جو ہے وہ آپ پیش کریں پلیز. بٹ صاحب جڑی غزل سنائی اس سے بہری جی کا ہماری غزل میں نظر کرنا ہے. جی جی. یا خوشبو بن کے تیری سانسوں میں اتر جائیں، ہاں ماشاء یا خوشبو بن کے تیری سانسوں میں اتر جائیں، یا اشک بن کے تیری آنکھوں میں ٹھہر جائیں. اللہ، بہت یا خوب. خوشبو بن کے تیری سانسوں میں اتر جائیں، یا اشک بن کے تیری آنکھوں میں ٹھہر جائیں. یہ آرزو ہے اگر ہو نہیں سکتے تیرے، یہ آرزو ہے اگر ہو نہیں سکتے تیرے، کہ خاک بن کے تیری راہ ہمیں بکھر جائیں. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ کیا بات آرزو ہے اگر ہو نہیں سکتے تیرے، کہ خاک بن کے تیری راہ ہمیں بکھر جائیں. کہاں کہاں نہ تیرا نقش کفے پا ڈھونڈا، کہاں کہاں نہ تیرا نقش کفے پا ڈھونڈا، تلاش میں تیری اب اور کس نگر جائیں. واہ، شکریہ. اللہ. جو چھپ گئے میری نظروں سے ایک زمانے سے، جو چھپ کے ہے میری نظروں سے ایک زمانے. ایک زمانے سے، خدا کرے وہ میرے دل سے بھی اتر جائیں. واہ خدا کرے وہ میرے دل سے کیا بھی بات اتر ہے، جائے. بھی کیا اتر بات ہے. جائیں. کیا بات ہے، زبردست. چلیں کہ رات بے پہلو بدل رہی ہے اب، چلیں کہ رات بھی پہلو بدل رہی ہے اب، ستارے چھپ گئے ہیں ہم بھی اپنے گھر جائیں. سارے بھی چھپ گئے ہیں ماشاءاللہ. ہم بھی اپنے گھر جائیں. جائیں جائیں. نہ چین گھر میں نہ باہر قرار کی صورت، نہ چین گھر میں نہ باہر قرار کی صورت، تیرے دیوانے بتا تو ہی کدھر جائیں. تیرے دیوانے ہی بتا تو کدھر ہی جائیں. واہ. کدھر جائیں. زبان شرم سے جس کو بیان نہ کر پائے، زبان شرم سے جس کو بیان نہ کر پائے، نگاہیں بات اشاروں سے ہی وہ کر جائیں. نگاہیں شرم، زبان شرم سے جس کو بیان نہ کر پائے، نگاہیں بات اشاروں سے ہی وہ کر جائیں. تمہارے نام سے وابستہ ہے حیات اپنی، تمہارے نام سے وابستہ ہے حیات اپنی، تمہارا نام نہ لیں گر کبھی تو مر جائیں. واہ واہ، زبردست. تمہارے نام سے وابستہ ہے حیات اپنی، اللہ، تمہارا نام نہ لیں کیا گر بات ہے، کبھی تو کیا بات مر جائیں. اور آخری مقترہ شعرہ، کوئی فرار کی صورت ہی نہیں اب زاہد، کوئی فرار کی صورت ہی نہیں اب زاہد، تمہاری یاد کے سایہ ہے ہم جدھر جائیں. واہ واہ، زبردست. کوئی فرار کی صورت ہی اب نہیں زاہد، تمہاری یاد کے سایہ ہے ہم جدھر کیا بات جائیں. ہے. کدھر جائے. یا خوشبو بن کے تیری سانسوں میں اتر جائیں، یا اشک بن کے تیری آنکھوں میں ٹھہر جائیں. واہ وہی بتا کدھر جائیں. زبردست جی، زبردست. جی شکریہ بہت جی، بہت خوب. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی بہت اچھے جی، بہت اچھے. وائنڈ اپ کر رہا ہوں جی پروگرام کو. شہزاد قریشی صاحب، زندگی بیور کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ اکثریت جو ہمارے ویورز ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں، ویسے بھی جو بھی لیڈرز کسی نے بھی کوئی تاریخ چلائی ہے تو وہ نوجوانوں کو ہی مد نظر رکھ کر جو ہے نا اس تاریخ کو اس کا ہدف بنایا ہے. تو زندگی بیول بھی ویسے بھی پاکستان میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 70 پلس جو ہے، پروبلی 60-70 پلس جو ہے وہ ینگ جنریشن ہے. تو ینگ جنریشن کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں زندگی بیول کے پلیٹ فارم سے، عید کے حوالے سے بھی، اور اوورال جو ہے وہ جی بھی. شکریہ عمران صاحب. بالکل جی، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے یا کسی بھی تنظیم کے لیے جو ینگ جنریشن ہوتی ہے، ینگ بلڈ ہوتا ہے، وہ بڑا معنی رکھتا ہے. اور جو ینگ جنریشن ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ آپ کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ان کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کام کرنے کی، ان کے ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں. کیونکہ آج کل جتنی نئی جنریشن آ رہی ہے، کمپیوٹرائز جنریشن ہے، نیو ٹیکنیکس ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کے پاس.
اور وہ کام کرتے ہیں. زندگی پلیٹ فارم میں زندگی بیول کے پیج کے سے میں ان کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں اچھے کاموں میں, کسی اچھی تنظیم اچھی آرگنائزیشن کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں اور وہاں سے چیزیں لرن کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے آگے چلیں, بجائے یہ کہ آپ اپنے ٹائم کو, کیونکہ یہ ٹائم جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے, کسی بھی اچھی آرگنائزیشن کے ساتھ کسی اچھی تنظیم کے ساتھ اپنے وہاں سے لرننگ کریں. مجھے صحیح یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی ہے, میں وہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. ماسٹر مرتضیٰ صاحب اللہ غریق رحمت کرے, ان کے بڑے بیٹے ہیں ماجد بھائی, تو ان کے ساتھ میرے بھائی کے بھی عثمان صاحب بھی جانتے ہیں, کچھ کافی زیادہ سرکار تھے. تو ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کیونکہ ان کا ایج ڈفرنس بہت زیادہ ہوتا تھا, تو وہ جا کے تو ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. تو ماسٹر مرتضیٰ صاحب کے الفاظ تھے کہ بڑوں کی محفل میں بیٹھا کرو, اس کے 2 فائدے ہیں. ایک, تم بول نہیں سکو گے, وہاں سے سیکھ کے کافی کچھ آ جاؤ گے. تو بڑوں کی محفل میں انسان جب بیٹھتا ہے تو وہاں پہ آپ کو لرننگ کافی ملتی ہے, آپ کو کافی زیادہ چیزیں ملتی ہیں. اسی لیے ینگ جنریشن کا ہے کہ آپ کوئی ایسی ایک پازیٹیو جو ہے آرگنائزیشن جو بھی آپ کے وہاں پہ علاقے پہ ہیں, زندگی بیول کے ہیں یا کوئی بھی چیزیں, وہاں سے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں, کیونکہ صحیح ہمارے پاس جو ہے ٹیلنٹ ہے ان لوگوں میں, لیکن صرف صحیح ان لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ گرومنگ کی ضرورت ہے. اور ماشاء اللہ دیکھ لیجیے گا کہ ایک دفعہ ٹائم آئے گا کہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹر ہیں یہ سامنے آئیں گے اور یہیں جو ہے وہ باغ دور سنبھالیں گے. صحیح. مسعود سلیم صاحب, نوجوان نسل کو جو ادب کے حوالے سے, کیونکہ آپ ادب سے وابستہ ہیں, ادب جو ہے وہ اخلاق سکھاتا ہے, مورلز ویلیوز جو ہیں وہ اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے, ایک مضبوط آنیسٹ جو ہے وہ معاشرہ تشکیل دینے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے ادب جو ہے. تو اس حوالے سے نوجوان نسل کو اس طرف راغب کرنے کے لیے, ادب کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ کون سی ترغیب یا اس کی طرف انہیں مائل کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرف کیسے آ سکتے ہیں, اس میدان میں وہ اور ادب کے میدان میں کس طرح نمایاں جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے؟ ابھی جو قریشی صاحب نے بات کیا اس کو میں ترکہ لگا کے آگے بیان کرتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کیا نا کہ کسی تنظیم کے ساتھ منسلک ہو کر اپنی صلاحیتوں کو گروم کرے, اجاگر کرے, اپنے آپ کو پیدا کریں. جیسے قریشی صاحب ہیں, ماشاء اللہ بٹ صاحب ہیں, آپ ہیں, آپ نے کرکٹ کھیلی ہے, قریشی صاحب نے نعت پڑھی اور بٹ صاحب میرے خیال میں مقرر بھی رہے ہیں اسکول کے زمانے میں, پڑھتے بھی رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. انسان کو اپنے آپ سے باہر نکالتا ہے, اور نکالنے کا سب سے بہترین جو ذریعہ آپ نے قریشی صاحب بتایا کہ آج کے دور میں کسی اچھی تنظیم کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور جو آپ کے اندر کوالٹی ہے اس کو باہر نکالیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ادب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں. اس کے لیے جو کیا جا سکتا ہے, جس طرح پچھلے کچھ دنوں سے آشمی گرافکس والوں مبین صاحب نے پروگرام شروع کیا تھا, جو مشہور لوگ ہیں ان کے انٹرویو وغیرہ لگانا. تو میرے خیال میں اگر وہ اس طرح سے ایسا کوئی بندوبست کریں کہ نشستیں رکھیں, ان کو ہائی لائٹ کریں, ان کو پروموٹ کریں, اور اگر ممکن ہو تو ان کو کوئی چھوٹی ٹرافی وغیرہ دے دیں, ان کو تھوڑا سا مقابلے کی فضا پیدا ہو اور بچوں میں شعور پیدا ہو کہ صحیح, بچوں میں ایک موٹیویشن کرنے کے لیے ان کو شعور پیدا کریں, چھوٹی چھوٹی نشستیں رکھیں جس طرح آپ نے ابھی شروع کیا پروگرام. ماشاء اللہ چونکہ ہم لاک ڈاؤن ہیں, ہم مل بیٹھ تو نہیں سکتے, لیکن اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تو آپس میں مل سکتے ہیں, اپنے کا تبادلہ کر سکتے ہیں, اچھے برے کی پہچان کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے حالات سے واقف ہو سکتے ہیں. اس طرح کی نشستیں رکھی جائیں اور بچوں کو اس طرح خراب کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک میڈیا اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس سلسلے میں, صحیح. میرے خیال میں. جی سلمان بٹ صاحب, آپ سے آخری اس پروگرام کا اختتامیہ سوال اس ادب کے حوالے سے, کیونکہ ادب میں آپ کو بھی بڑی دلچسپی ہے, ادب کی جو زوال پذیری جو ہے نا, آپ سوال کو چھوڑ دیں, میں آپ کا سوال جو ہے نا وہ آلریڈی پڑھ چکا ہوں, آپ سنیں میں جواب کیا دینے والا ہوں. نہیں, جو زوال پذیری ہے, کلاس 6 یا 7 سے آپ سب, ہو سکتا ہے آپ ویسے مجھ سے چھوٹے ہیں,
اور سلیم صاحب جو ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ تقریریں اسکول میں جو ہوا کرتی تھیں ان میں سر فہرست ایک میرا نام ہوا کرتا تھا, اور ایک جو ہے بابا شیخ عجائب صاحب ان کا بیٹا انصر, اور بھی کچھ ہم لڑکے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, بس اے سی نے آنا ہے, کسی ایم پی اے نے آنا ہے, کسی ڈی او نے سی او نے آنا ہے, تو ہم نے تقریریں کرنی ہیں. تو ہمیں ملا ایک بہت بڑا جو ہے نا چیلنج ملا مجھے اور انصر کو کہ انگلش میں ہم نے تقریر کرنی ہے. اندازہ کریں کہ ہمیں 8ویں جماعت میں اس وقت گئے اور ہمیں 3 پیج کی انگلش سپیچ دی گئی ہے. ہم نے اردو نہیں آ رہی اور ہم نے انگلش کو کیا رٹا لگانا ہے, اور مجھے آج تک وہ 4 ورڈ اس کے ابھی تک یاد ہیں. وردی پریزیڈنٹ, respectable audience, my today's topic is ideology of Pakistan. So یہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ یہ پہلے 4-5 ورڈ مجھے ابھی تک اس وقت کے ابھی تک یاد. تقریریں ہو گئیں, میرا دوسرا نمبر آ گیا. ابھی جو مجھے انعام ملا ہے نا وہ میں آج آپ کو شیئر کرتا ہوں. انعام ملا مجھے 2000 اشعار کی بک انعام دیا گیا, اور اشعار بھی کس کے تھے؟ علامہ صاحب کے, شاعر لکھنوی, حسرت موہانی, اور بہت جو سب کانٹیننٹ کے جو شاعر تھے نا ان کی. اور وہ اردو آپ سلیم صاحب جانتے ہیں, بٹ صاحب آپ بھی, شراز صاحب بھی, کہ وہ اردو ہمارے جو ہے نا دماغ وہ سر سے اوپر سے نکل جاتی. جی بالکل. جی وہ کتاب تو میں نے لے لی, انعام تھا. ابھی میں اس کو رات کو کبھی دیکھوں, کوئی شعر اس کا ایک شعر یاد کروں, دوسرا دیکھوں, تیسرا دیکھوں. تو ایئر 7 سے اس سے پہلے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں 12 سال عمر یا 13 سال عمر کے بچے کو شعر و شاعری کا کیا علم ہے, کیا پتا ہے شعر و شاعری ہوتی کیا ہے. آج سب کو پتا ہے نا بچے کو. آج تو 10 سال کے بعد تو آپ سارے سمجھدارے میں بات نہیں بولتا, سب کچھ پتا ہے کہ یہ میڈیا کا دور ہے, ہر بچے کو علم ہے ہر بات کا. اس وقت کس کو کیا علم تھا؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ میرے پاس اس وقت ایک ڈائری ہے. یہ اس وقت کی جو میرے پاس کتاب تھی نا جو مجھے انعام میں دی گئی تھی, جس میں 2000 اشعار تھے. صرف اشعار تھے, غزل نہیں تھی, اشعار تھے خالی. اس میں سے چنے ہوئے اشعار بھی میرے پاس ابھی تک موجود ہیں. وہ میں ابھی کبھی نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا, سناؤں گا انشاءاللہ. جی مائنڈ سیٹ مجھے دے دیا گیا کہ یار یہ آپ کو گفٹ دیا ہم نے, اس کو کبھی رات کو, کبھی دن کو, کبھی دیکھنا. میرا دماغ ہے نا وہ اس طرف لگ گیا. ابھی میٹرک میں کالج میں گیا ہوں. کالج میں جب میں گیا ہوں تو میرے پروفیسر تھے اردو کے سید انوار العزیز شاہ صاحب. تو وہ بھی اکثر مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار تو یہ شعر و شاعری جو تم کبھی کبھار سناتے ہو یہ کافی ڈیپ ہے, تجھے کدھر سے آئی ہے, کدھر سے تو نے سیکھی ہے. مطلب نہیں کہ یہ دفعہ پتا ہوتا, لیکن کیا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ شعر جو ہے نا اس کا وزن صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور طلبہ صاحب نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایک بندے کو شعر پڑھنے, شاعر بھی ہوتے ہیں بہت سے بندے, آپ دیکھیں گے وہ بیچاروں کو وہ اس طریقے سے شعر کی ڈلیور نہیں کر سکتے کہ جس طرح اس کا وزن ہوتا ہے, اس کی ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ شعر کا وزن کیسا ہے اور میں اس کو ڈلیور کیسے کرنا ہے نا. تو یہ جتنی بھی میں نے گفتگو کی ہے نا, اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارے بچپن سے ہمارے بچوں کے ذہن میں ایک چیز ڈالنی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں جس جگہ پہ ہم چاروں بندے رہ رہے ہیں کہ جب بچے وہ نرسری میں جاتے ہیں تو وہیں سے آپ کو ٹیچر بتا دے گا کہ یہ بچہ میتھ میں بہت لائق ہوگا. میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ, جوان ہیں تینوں, اور ہر ایک ٹیچر نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کا یہ بچہ جو ہے یہ میتھ میں بہت کلیور ہے, یہ بچہ آپ کا بایولوجی میں کلیور ہے, اس کو بایولوجی کی لائن میں جانا چاہیے, اس کو میتھ کی لائن میں جانا چاہیے. کیوں کہ وہ ان کو پتہ ہے, وہ جیسے دیکھتے ہیں پھر اسی طرف بچوں کو لگا دیتے ہیں. ہمارے بچوں کا بھی یہی حال ہے, لیکن ٹیچرز اسکولوں کا حال یہ ہے. ابھی میں ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتا, سارے ایک ہی اسکول سے میرے خیال سے پڑھ کے آئے ہیں.
تو ابھی تو ماشاءاللہ دیکھا ہے کافی امپروومنٹ بھی ہو گئی ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ علم کو بجائے اس کے کہ صحیح رائٹ طریقے سے کوئی کام کریں، ہم فرسٹلی یہ تھنک کرتے ہیں کہ اگر یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ کمیشن والی بات کی، اگر کمیشن اس طرف سے مل جائے تو پیسے کمانے کی کیا ضرورت ہے، تو ہم وہ شارٹ کٹ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں کنکلوژن یہی ہے میری ساری اسپیچ کا کہ جس بچے کو بیس اگر آپ دیں گے نا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور ہماری ایم یہ ہے، آپ کا یہ ایم ہونا چاہیے کہ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور اچھا انسان بننا ہے. میں نے یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں. میں بچوں کے اسکول جب وہ یہاں پہ بچوں کو داخل کرایا اسکول میں، نرسری میں، وہاں سے لے کر اب تک میں جاتا ہوں بچوں کی جب پیرنٹس ایوننگ ہے، ہر ایک دفعہ میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے ٹیچر سے، اور ٹیچر بھی کئی دفعہ بڑے جو ہے نا خوش ہوتے ہیں اس کوسچن کو سن کے. میں کہتا ہوں کہ مجھے اور بات بتاؤ کہ یہ اس نے پڑھائی میں کتنا کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، کتنے سٹار لیے یا نہیں لیے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. وہ یہ کوسچن سن کے 2 مرتبہ ٹیچر جو ہے نا وہ شاک ہو گئی کہ یہ بندہ کیا پوچھ رہا ہے. میں نے کہا کہ 2 کو میں نے بولا کہ مجھے ایک بچہ جو ہے میرا، اس کے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں 3 ڈگریاں ہوں اور لیفٹ ہینڈ میں بھی 3 ڈگریاں ہوں، اور اس کا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر انسانوں والا نہ ہو، آئی ڈونٹ نیڈ دوز ڈگریز. پھر ان کے دماغ میں بیٹھا کہ یہ بندہ تو کوئی اور کر رہا ہے، اور انہوں نے خدا قسم بہت اپریشیٹ کیا اس کو. انہوں نے کہا کہ ویری فیو پیرنٹس آتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں ہمیں. صحیح. اور میں نے ان کو ہر ایک کو بولا تھا کہ آپ کے پاس میرا نمبر ہے، اگر اسکول میں میرا کوئی بھی بچہ تینوں میں سے آپ کی ورڈنگ ریپیٹ کرے، کوئی آپ سمجھے کہ اس نے کوئی شرارت کی ہے، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، جسٹ رنگ می. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بچوں کا انسانیت کے دائرے میں رہ کے بات کرنا اور انسانوں کی طرح ہونا، یہ مجھے چاہیے. ایک اچھا انسان بنے، مجھے کوئی اور ڈگری وغیرہ نہیں چاہیے. ڈگری ہوگی تو جائے گا. صحیح سمران بٹ صاحب، اپنے بھی اوپر ہے کہ بچوں کا ہم تربیت کیسے کرتے ہیں. جی بے شک، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بات ہو رہی تھی اس تناظر میں کہ ادب کی جو زوال پذیری ہے اس کو ہم کس طرح اس زوال پذیری سے نکل کر ادب کو ہم اپنے عملی میدان میں لے کے آئیں. آپ لوگوں نے اس معاملے میں اپنی تجاویز پیش کی. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر زندگی بیول کی پلیٹ فارم کو دیا. شہزاد قریشی صاحب، سعود سلیم صاحب، سلمان بٹ صاحب، میں آپ کا پھر سے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. اللہ حافظ. آپ کا میزبان عمران علی آپ سے چاہتا ہے. اللہ حافظ.